اهدنا الصراط المستقیم۔ وقت ختم۔ یہ حصہ اول میں مضمون ہے، یہ دیکھنا یعنی کہ طرز بدل گئی، یا اہل کتاب قد جاءکم، بالکل نہیں طرز۔ یہ ہے حضرت شیخ کا سمجھ، خدا کی کروڑ ہارشت پہنتے ہو۔ اول مضمون میں چلے گا تم حیران ہوگی، اس میں نیاز کا مسئلہ ہی نہیں جائے گا، نہ تحریمات آئے گی، نہ نیاز آئے گا، نہ کچھ آئے گا۔ یہی چیز ہے سمجھنا کہ ایک مضمون کے سابقہ کیا ہے، دوسرا مضمون کے سابقہ کیا ہے، یہ مضمون کہاں ختم ہو رہا ہے، یہ بات بڑی مشکل تھی۔ ہم تو سمجھا رہے ہیں نا، ہم تو ایک شخص کے مضمون کا نکالا ہوا ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نکالنا ہمارا کام نہیں ہے، نکالنا ایک شخص نے نکالا مضمون، یوں سمجھا کہ کہاں تک مضمون جا رہا ہے، سمجھ گئے؟ قرآن نے خود مضمون جدا جدا کر کے لکھے تھے، لیکن اس کا سمجھنے بھی تو ہے نا بات ہے خیر میں، یہ تو ایک سمجھنی بھی بات ہے کہاں تک جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے حیران ہوں گے، کب ہم نام نہیں آئے گا، نہ نیاز کا، نہ کچھ نہیں آئے گا۔ اب جا رہا ہے یہاں سے مضمون ثانی، مضمون حصہ اول ہے ایک مضمون ثانی۔ مضمون کون ہے ثانی؟ کیا ہے؟ نفی شرک تصرف، نفی شرک تصرف۔ پہلے کہتا نفی شرک کو، پھر اب کیا نفی شرک کو، پھر تصرف ہے۔ سمجھی میری بات کو؟ ہاں جی، اب دیکھیے، یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، یہ آیت سمجھ تب آتی ہے، پہلے آیت کو آہستہ آہستہ سمجھو۔ اچھا پہلے آہستہ آہستہ مضمون سمجھو، تب جا کر کوئی نعمت لگاؤں گے، نعمت نہیں لگاؤں پہلے۔ اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، قد جاءکم رسولنا، دو بار آئے گا قد جاءکم، دیکھا پہلی بار قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب یعفو عن کثیر، پھر آ گیا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ کتنی بار آئے گا قد جاءکم؟ پہلی بار قد جاءکم رسولنا، ایک کتاب والو، آگے ہمارا پیغمبر بھی یبین لکم، بیان کرتے تمہارے لیے کھول کھول کر اکثر مسائل جو تم چھپایا کرتے تھے، جن مسائل کو تم چھپایا کرتے تھے نا، تم تو بیان نہیں کرتے تھے نا، تم خیال کرتے تھے ہائے مرید جدا نہ ہو جائے، ہائے لوگ ہمارے مخالف نہ ہو جائے، اب ہمارا پیغمبر آیا ہے، سارے مسائل جو تم چھپایا کرتے تھے نا، ان کو میرا پیغمبر کیا کرے گا، کھول کرو۔ یہ کثیر اضافی نہیں ہے، فی نفسہ کثیر، جو مسائل جتنے بیان کا وہ بھی بڑے بس کافی مسائل تھے، کثیر بیان کرے گا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کئی مسائل سے درگزر کرے گا، بعض مسائل بیان کرتا جائے گا، کھولے گا، اور بعض مسائل کو درگزر ہو، کیا مطلب درگزر؟ جو سرے دست، جن کو ابھی ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہو نہیں، ان کو فی الحال بیان ہو نہیں کرے گا۔ اچھا ہاں وہ تو ذکر مطلب ہوتی ہے، آگے بس بیان کرے گا، کب جا کو ایک ہوگا، دوسرا کب جا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تاکہ آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی، وہ روشنی کے بعد تفسیریہ ہے، وہ روشنی آئی ہے، وہ کیا روشنی ہے؟ وہ کتاب مبین، وہ کتاب ہے، یہ سمجھے، وہ کتاب مبین، وہ کتاب ہے جو حق بات ظاہر کرنے والی ہے۔ سورۃ حدید پارہ 27 نکالو، اور 27واں ہے، صفحہ 755 ہے، 755 یعنی وہ سو پیزو پزوس، پیزو پزوس، ہاں جی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ دیکھا ہے، ہم نے بھیجا رسولوں کو بینات کے ساتھ اور اتاروں کے ساتھ کتاب بھی، اتاروں کے ساتھ کتاب بھی، میزان اور ترازو بھی، کوئی خدا نہیں پتا ترازو اتارا تھا، اور
وہی کتاب ہے، وہی ترازو ہے. کتاب بھی ایک ہے اور میزان بھی، یعنی میزان بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان میزان بھی کون سا؟ کتاب ہی تھی. مطلب کیا ہے؟ تفسیری. وہی کتاب ہے، وہی کیا ہے؟ المیزان ہے. وہی الکتاب بھی ہے، وہی المیزان بھی ہے. یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی ترازو کون سی؟ یہ خدا کی کتاب. لیقوم الناس بالقسط، کیوں میں اتارا اللہ نے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان لوگ قائم ہو جائے انصاف کے. لوگوں میں صحیح بات انصاف والی آ جائے، بری بات ظلم والی شرک نکل جائے. ختم ہے. اب آ جاؤ، آ جاؤ یہاں، آ جاؤ یہاں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آگے تمہارے پاس نور بھی، وہ کون؟ قرآن. وہ نور کیا ہے جی؟ وہ کتاب مبین. کتاب آ گئی، جو کتاب ظاہر کر دیا. قرآن پاک میں قرآن کو کئی مقام پر نور کہا گیا ہے. ابھی سورت میں صاحب پڑھ چکے ہو پیچھے، انزلنا الیکم نورم مبینہ، نورم مبینہ. پہلے بھی اور بھی مقام پر بھی آتا ہے. قرآن کو کئی مقام پر نور کہا گیا ہے، تو کوئی بات ہی نہیں. روح المعانی مفسر حنفی ہے. روح المعانی نے اپنی تفسیر میں ابتدا میں بحث کیے جہاں قرآن پاک پر کیا کیا صفتیں آئی ہیں. قرآن کی کیا کیا صفتیں آئی ہیں. ان صفت میں سے ایک یہ صفت کہ قرآن نور بھی ہے. قرآن نور بھی ہے، یہ بھی صفت ہے قرآن کی. یہی آیت پیش کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب. اب سمجھ گئے؟ وہ ہے کہ خود روح المعانی نے ابتدا پہلی تفسیر میں بحث کی ہے کہ قرآن کی کیا کیا صفتیں ہیں. جہاں اور قرآن کی صفتیں خدا ہونا، سمجھے میری بات کو، شفا ہونا، سب چیزیں بیان کی ہے، ہاں یہ بھی صفت ہے قرآن کی کہ نور ہونا. اور یہ روح المعانی کا حوالہ خود صاحب روح المعانی لکھا ہے. ایک اس کے بعد بات سمجھے میری بات، اس کے بعد جو اور باقبر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، دو بار آ کر جاکم، قد جاکم رسولنا، پھر کہا قد جاکم من اللہ، وہ رسول کا ذکر ہو گیا. دو بار آ کر جاکم قد جاکم رسولنا، پھر کہا قد جاکم من اللہ نور اللہ. صاحب معلوم ہو رہا کہ رسولنا ارادہ ہے، قد جاکم نور ارادہ ہے. اب مطلب کیا بنے گا؟ قد جاکم رسولنا یبین، رسول آ گیا ہے ہمارا، کھول کر بیان کر رہا ہے. جی کس طرح بیان کرے گا؟ کس طرح بیان کر؟ خود بخود اپنی رائے سے نہیں، رائے سے بیان نہیں. رسول ہے، وہ پیغام بیان کرے گا. وہ پیغام کیا ہے؟ نور و کتاب. سمجھ گئے؟ آیا ہے نور، نور آیا ہے، ایک روشنی آئی ہے جو پیغمبر کے دل میں. وہ روشنی ہوتی ہوئی تمہارے پاس آئی ہے کتاب کی شکل میں. ٹھیک ہے، وہی مکتوب ہے، وہی نور ہے، وہی سب چیزیں ہیں. خیال میں آیا؟ اشکال کوئی نہیں. ہاں اب یہاں یہ بھی کہتا ہوں، یہاں ہمارا خطر کا ہوگا اصلاح کرنے اپنے حوالے کی. تب جاؤ لکھنا تھا روح المعانی، لکھنا تھا روح المعانی، اور لکھ دیا گیا تفسیر کبیر. تفسیر کبیر میں ارمان راضی، تفسیر کبیر میں، ہاں جی سمجھے میری بات کو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آگے کہ راز تفسیر کبیر میں امام راضی لکھتا ہے کہ نور سے مراد کا پیغمبر، نور سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر. اچھا یہ چیز جب ان کو مل جاتی ہے لوگوں کو کہتے ہیں رسول نور ہے جی، نور ہے، بس بڑی بحث کرتے ہیں نور ہے، نور. بس یہ ایک مسئلہ تھوڑا سا ذہن نشین کر لو. قبل اس سے کہ کسی بات پر بحث ہو، اس کو پہلے خود سوچا بھی کرو دل کے ساتھ جھگڑا ہے کیا. ماں بہن نزاع اصل مسئلہ جو اس کو بھی سمجھنا چاہیے نا. پھر جھگڑا کرے آدمی، یہ پتہ ہی کوئی نہ جھگڑا کہیں نزاع لفظ ہی نہ ہو رہا ہو. پہلے نکالو نزاع مان بھی بناؤ اس کو، پھر اس پر بحث کرو. ابھی ہے صرف نور آ گیا، اور نور آ گیا، نور آ گیا، کیا ہو گیا نور آ گیا؟ خدا تو کہتا ہمارا کمرہ نور آ، کمر بھی کیا ہے نور، نور کی لفظ ہاں نور آ گیا تو کام بن گیا. اس لیے لازمی بات میں ذہن نشین اور اصل مقصد دیکھی بات سمجھیے. ایک ہے کہ پیغمبر بشر بھی ہیں یا نہیں.
پیغمبر پر بشر کا اطلاق ناجائز ہے اور نور کا اطلاق ضروری ہے. ایک ٹکڑا یہ ہے، بشر کا اطلاق منع اور نور کا اطلاق ضروری ایک ہی ہے. ایک یہ کہ پیغمبر کر بشر کا اطلاق بھی فرض، بشر کا اطلاق بھی فرض، ورنہ کافر ہوتا اگر بشر کا اطلاق نہ کرے. اور اس کو نور بھی کہنا جائز ہے یا سمجھے جھگڑا؟ پہلے جھگڑے کو متعین کرو، نزاع کو. بریلوی یہ کہتے ہیں، اب کے بریلوی پہلے نہ صحیح بات ہی پہلے نہیں ہے، ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہمارے پاس چھپی ہوئی موجود ہے، کتب عقائد احناف، ان کے کتاب لکھے عقیدہ لکھا ہے لاہوریوں نے. ان کے لاہوریوں میں سے کٹڑ جو ہے یہ ابو البرکات جو ہے ابو الحسنات کا بھائی، جس کو حزب الاحناف کے ساتھ مدرسے کا نام رکھا ہوا ہے. پرانا یہی ہوئی تھا، اب ان کے زیادہ ہوئے بریلوی. 12 حزب الاحناف انہوں نے ایک عقیدہ کتاب شائع کی ہے جس میں عقائد اور شائع کی ہے. اس میں لکھا ہے رسول قوم تھے بشر تھے کہ نہیں؟ کہ سب رسول بشر تھے، یہ لکھا ہوا ہے وہاں. سوال کی سارے پہلے مانتے تھے بشر ہے بشر. یہ اب ان بے ایمانوں نے آ کر ضد اور عناد اور تعصب میں آ کر بشر ہونے سے بھی انکار کر کے مسئلہ چاہتا میں کوئی مسئلہ خدا جانتا نہیں تھا. یہ تو کوئی بات نہیں تھی. اس لیے بات یہ ہے کہ ساری کتابوں میں دیکھا جائے وہ بھی مانتے تھے. اب آ کر اب ان کے ساتھ پہلے بات ہو، جھگڑا یہ ہے کہ آیا پیغمبر پر بشر کا اطلاق ضروری ہے یا نہیں، یا انکار کرنا چاہیے. ایک، اگر بشر کا اطلاق فرض ہو، ضروری ہو، اس کے بعد پھر دیکھنا یہ ہے کہ نور کا لفظ بھی اس پر اطلاق جائز ہے یا کیا جھگڑا. لفظ نور کا اطلاق پیغمبر پر اطلاق کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں. ایک نور وصف ہے جو اور اوصاف کئی پیغمبر کی ہے. پیغمبر کی وصف بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج منیرہ بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک میں آتے ہیں سراج منیرہ بھی ہے، داعی الی اللہ بھی ہے، داعی الی اللہ بھی ہے، بشیر نذیر بھی ہے. سب مسئلے یہاں پیغمبر پر اور مسئلے بولی جاتی ہے. ان اوصاف میں سے ایک نور کی وصف بھی پیغمبر پر اطلاق کرنا. اور نور اگر اطلاق کرنا ہے، یہ کیا اگر یوں مانا کیجیے کہ نور ہے بشر کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے، یہ تو کفر ہے، نرا قرآن کے خلاف ہو جائے گا. ایک آیت نہیں قرآن پاک کی کئی آیات، یہاں سارے انبیاء کو قرآن کہتا ہے. کہیں قرآن کہتا ہے بشر، کہیں قرآن کہتا ہے رجل. رجل کا لفظ آتا ہے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل. نہیں سمجھے؟ سارا قرآن بھرا پڑا بھی ہے کہ نہیں؟ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا الا رجالا نوحی الیہم. رجل تھے، رجال تھے. کہیں قرآن رجال کہتا ہے، رجل کہتا ہے پیغمبروں کو، بشر کہتا ہے، نَتَعْتُمُ بَشَرًا، سارے بشر کے لفظ بولتا ہے. اور بلکہ قرآن کہتا ہے کہ پہلی قومی اس لیے خدا نے ان کو تباہ کیا ہے، وہ ایمان لانے سے محروم نہیں کہ انہوں نے پیغمبر کو بشر سمجھ کر رسول نہیں مانا. بشر سمجھ کر رسول، جن کو دل میں یقین تھا بشر تو ہے لیکن رسول، وہ سمجھتے تھے کہ جو بشر ہوگا وہ رسول نہیں ہو سکتا. قرآن نے کہا یہی تمہاری پہلی غلطی ہے. وہ بشر بھی ہوتے تھے، رسول بھی ہوتے تھے. سمجھ گئے؟ بشریت میں اور رسالت میں وہ سمجھتے تھے تضاد، یعنی دونوں میں تضاد سمجھے اتباع ناممکن ہے. کافروں کا یہ طریقہ تھا. سمجھ گئے؟ قرآن نے آخر کہا کہ بشریت اور رسالت میں متضاد ہو، بشر بھی ہو رسول بھی ہو، دونوں چیزیں جب ہو سکتی ہیں. ایک سب بشر بھی ہو، اس کو خدا نے رسول بھی بنا دیا ہو. یہ ہے قرآن پاک کا اصل مسئلہ نہیں. سمجھے میری بات کو؟ لیکن نور کہا جائے یا کچھ کس معنی میں آگے قرآن کو تفسیر کر رہا ہے. یادی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل الرشد. کہیں نور کا یہ معنی نہیں کہ بشر نہیں ہے. کیا معنی نور؟ ایک ایسی روشنی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یہدی، ہدایت کرتا ہے. لیکن ہر آدمی کو ابو جہل کو کیوں نہیں کرتا؟ ابو جہل کو کیوں نہیں کرتا؟ جی نہیں، من اتبع رضوانہ،
جو کہ رضا کی پیروی تو کرے، اتباع تو کرے، اگر اتباع ہی نہیں کرتا، سورج چڑھا ہوا ہے، روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، آنکھیں بند کر دیتا ہے، جائے سورج میں کمی تو نہیں، سورج روشنی دینے والا ہے، اگر آ گیا پیغمبر کی اتباع کرنے والا ہو اور صحیح راستہ چاہنے والا ہو، دیکھو کیسا راستہ ملتا ہے، سبل السلام وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ٹھیک ہے، یہ اگر مانو قرآن کے ساتھ لگاؤ یا پیغمبر کے ساتھ، سمجھ گئے؟ قرآن نور ہے، کیا مانا ہدایت دے رہا ہے، پیغمبر نور تھے، ذرا اس سے ہدایت مل رہی کہ لوگوں کو جو کہتے ہیں امام راضی وغیرہ، لیکن یہ مانا غلط ہے کہ نور کہنے سے بشر کا کیا ہو جائے۔ میں اس لیے کہتا تم جاؤ گے نا تو تقریر کرو گے، ہاں قرآن کی آیت نہیں آتی پڑھنا، جاؤ اللہ نوروں میں کتاب، ایسی کچھ سمجھو ہے کہ یہ آیت ان کے لیے ان کے گھروں میں بڑی ایک عید ہو جاتی ہے جب کوئی پڑھتے کر جاؤ اللہ نوروں، بس نہ پڑھو تو خوش ہو جاتے بڑی، ہاں جی ہماری بھی ایک دلیل دنیا میں، وہ سارے قرآن میں آرزو کو ایک ہی آیت، اور اس آیت کا ماقبل دیکھو، یا کتاب قد جاءکم رسول، دیانتداری اگر ہے، ذرا بھی خدا اپنی ضد سے خدا بچا کر کے صاف صاف ہوئی ہے بات جو روح المعانی کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، خود قرآن، اور بات کیا ہے تفسیریہ ہے، کیوں دو بار کا جاپ رسول اللہ ہو گیا ہے، پھر آگے کا جاپ نور ہوا، دیانتدار تو یہی ہے، کوئی یہاں پیغمبر کی بات ہی نہیں ہے کہ پیغمبر پر نور ہونے جا رہا ہوں، لیکن اگر تفسیر کبیر کے مطابق کہا بھی جائے کہ یہاں سے مراد کیا ہے، رسول مراد ہے، جنہوں نے تقریر میں کر چکا ہوں، کوئی بات نہیں، اطلاق نور کا، اطلاق سراج منیرہ کا، اطلاق اس کا کیا نام اس کا داعی اللہ کا یا بشیر نذیر کا، ٹھیک ہے، یہ اوصاف ہیں، ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک وصف ہوتی ہے، زید کاتب، ایک زید کی حقیقت کنا، اور ایک اس کے کاتب اس کی کیا ہے وصف، کنا زید کی کیا وہی ہے حیوان ناطق، لیکن وصف اس کی کیا ہے وہی تمہاری کاتب زید وغیرہ جو تمہارے ہیں، جو کتابیں کہتے رہتے ہو، حضور کی ایک ہے ذات اور ایک حضور کی ہے اوصاف، تیسری میں اوصاف حضور کی بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، خدا بھی ہے، سراج بھی ہے، منیر بھی ہے، فلان بھی ہے، فلان بھی ہے، نور بھی ہے، کیا بات ہے، لیکن نور کہنے سے کیا کہ حقیقت بشر کی بدل جائے، یہ غلط بات ہے، نہیں سمجھے؟ رسول بھی ایک وصف ہے پیغمبر کی، یا بھائی محمد رسول اللہ، محمد کیا ہے مقدار ہے نا، رسول اللہ اس کی کیا ہے خبر ہے، نہیں سمجھے میری بات کو، محمد رسول اللہ محمد کیا اللہ کے رسول ہے، محمد مبتدا ہے، رسول اللہ اس کی کیا ہے، جہاں یہ وصف ہے حضور کی، یہ ساری وصف کیا ہے رسول کی ہے، رسول اللہ ایک ایسی وصف ہے کہ پہلی ابتدائی ہے، باقی ساری اس پر متفرع ہے، خدا سراج منیر فلان 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 حضور، یہ ساری وصف کی طرح رسول کا ہے، رسول ہونے کے بعد نامی کی وصف یہ آ جاتی ہے، کوئی اشکال ہے، سمجھے میری بات کو، خواہ بخواہ کی مسئلہ روح المعانی نے سابقہ ہے، جو پیغمبر کی بشریت کا انکار کرے تو شخص کا ہے، کیوں وہ قرآن کا منکر ہے، ایک البتہ ایک اور چیز بھی کہتے رہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، بڑا زور دیتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، ایک اور گپ بنا دیتے ہیں جابر تیرے پیغمبر کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، اور ساری مخلوق اللہ نے پیدا کیا تیرے پیغمبر کے نور سے، ہمارے خیال میں اتنی ضعیف حدیث روایتیں ہیں، کس قدر ضعیف دونوں روایتیں، میں کیا ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں، میں نے ان دونوں پر ان ریڈیو کئی بار چیلنج دے چکا ہوں، کتنی بار میں نے کہا خدا جانتا ہے قطعاً اس بات کی صحیح ہے یا ضعیف ہے، تم اس کی مجھے سند ہی بتلا دو نا، سند بتلا دو، میں قسم اٹھاتا ہوں میں سارے پاکستان تقریب بند کر دوں گا، جو اتنی چیلنج بھی دے سکتا ہے، اور میں کتنی جگہ کہا، کتنی جگہ، اب یہ کرتے کیا ہے، تاڑ جاتے ہیں کہ بات تو ہے نا، کیوں تو نہیں ہے، ایسے یہ حدیث خود صحیح کے خلاف ہے، ترمذی والے کے خلاف ہے، بابا ان میں آتا پر ما خلق اللہ العرش، اور یہاں تبر ما خلق اللہ ہو، اور بتاؤ
ہے، سمجھے میری بات کو؟ قطعاً اس بات کی طرح ان کی بھی خلاف ہے یہ حدیث۔ مولانا سید سلمان ندوی نے بھی اپنی کتاب سیرت النبی میں بحث کے یہاں موضوعات کرنا باعث کے موضوع لکھتے ہیں، یہ مسجد ہے، اس میں راوی شیعہ بڑے ہوئے ہیں، اور یہ اس سے یعن وغیرہ کی حدیث وہ کہے، ترمذی وغیرہ کی حدیث وہ کہتی ہے کہ اول آخر اللہ ہو، یوں ہی مان لیا جائے۔ ان کے گھروں میں عید ہو جاتی، کوئی چیز بھی ضعیف ہو، اضف ہو، فلاں ہو، ٹھیک ہو، ان کو خدا کرے کوئی شاید یہاں نور آ جا، نور ہی آ گئے، نور ہی آ گئے، بس خوش اچھلتے ہیں، کودتے ہیں۔ اب بات سمجھیے، جہاں یہ ہے پورے حدیثوں سے جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا اس کی سند بتاؤ، کوئی سند بتا دو، بس صرف قطر زراعت اس کی کوئی سند صحیح ہے، جانتے تھے سند تو نہیں ملتی نا، سند ملتی نہیں، کہتے ہیں اچھا پھر تمہارے مولانا تھانوی نے لکھی ہے، تمہارے مولانا ہمارا تھانوی نے لکھی ہے، شیخ افغان نے لکھی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں سند، یہ کہتے ہیں تھانوی۔ بابا یا تو وہ کہ مولانا تھانوی ہی اس کی سند ہے، بابا ہم تو سند یاد کرتے ہیں، ایتونی بھی سند نہ ہمارے پاس سند اس کی، کہتے ہیں جی تھانوی، اور تھانوی سند ہے اس کی، نہیں سمجھے میری بات کو؟ مولانا تھانوی اس کا سند نہیں ہے، نہ شیخ ابراہیم اس کی سند بتاؤ کہاں ہے، سند نہیں کہیں گے۔ اب رہا یہ بات کہ شیخ عبد الحق کے نانے سے حدیث کبھی ہو جائے گی، بابا حدیث ہوتی ہے سند کے اعتبار سے، نہیں سمجھی میری بات کو؟ جس آگے تم نے دیکھا ہوگا صحیح مسلم اپنے خطبے میں لکھتا ہے لولا الاسناد، اگر اسناد ہوتا نہ قال ما قال، ہر آدمی جو کہتا کہتا جاتا، شکر کرے ہمارے دین میں اسناد ہے۔ ایک علاوہ اس کے کہ اگر یہ بات نہیں ہو تو مولانا تھانوی تو میں کہہ دیتا ہوں، مولانا تھانوی نے جہاں اس حدیث کو ذکر کیا ہے وہاں کہتے ہیں حدیث تو کبھی نہیں، لیکن اس سے مراد لے لیجیے اول ما خلق نوری اے روحی، اے روحی، یہ ان کے اپنی توجیہ ہے، اشکال ہی کوئی نہیں رہتا، سمجھ گئے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بشک ان لوگوں کے خیال کے مطابق میرے لیے ختم نبوت کا مقام رکھا گیا تھا، ابھی آدم صاحب پیدا بھی ٹھیک ہے، یہ قرآن بھی کہتا ہے اخذ اللہ میثاق نبی، اب میرے خیال میں دیکھوں گا کوئی چیز ہوگی تو اب یہ چلیے آگے حاصل کرنے کے لفظ پہلے سادگی کے ساتھ سمجھیے، ایک کتاب والوں میں اب مانا کرتا ہوں جو معتبر ماں سے صحیح بات ہوتا ہے، میں نے دونوں کو جی کر دی ہے، کتاب والوں ہمارا پیغمبر آ گیا ہے، اکثر مسائل تم چھپا رہے تو اس کو کھول کھول کر بیان کرے گا، ہاں ویافو ہن کثیر، بعض مسائل کو چھوڑ بھی دے گا جو اس پر بھی اس کی ضرورت ہو نہیں، اچھا یہ خود بیان کرے گا رائے سے نہ کر جاکم اللہ بنور، وہ کتاب ایک روشنی آ گئی ہے جو کتاب ہے جس کا کام حق ظاہر کرنا، یادی بھی اللہ مطمئن، یہ دیکھنا اب لگاتا ہے میرا شیخ لگائیں گے اللہ کے رحمتے ہیں اس شخص پر، کیا کہنا دیکھنا، اب دیکھنا کس طرح لگے گا، لقد قہر لگتا ہے، لقد نہیں کیا آگے ہوں لقد قہر قارون اللہ اور مسیح، دیکھو ایک کتاب والوں پیغمبر آ گیا ہے، کھول کھول کر مثال بیان کرے گا جن کو تم چھپا رہے تھے، اور بیان کرے گا خود نہیں جی نہیں، نور آیا ہے، ایک وہ کتاب ہے جو کھول کھول کر بیان کرے گی، وہ کیا چیز کہتا ہے جی، وہ رسول کیا کہتا ہے، وہ پیغمبر کیا کہتا ہے، کتاب کیا بیان کرے، یہ کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لگے کہ نہ لگا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ کہتا ہے لقد، کوفیوں کا مطلب یہاں صحیح ہے، کوفی کہتے ہیں ماضی پر لقد آج اعتبار ہوتا ہے قسم کا، یعنی وہ اتنا مؤکد ہو جاتا ہے جس کی قسم کے ساتھ چیز ہو، لقد خدا کے نام نے اپنی ذات کی قسم، کافر وہ لوگ الذین قالوا جنہوں نے یہ بات کہی، کیا بات، ان اللہ والمسیح ابن، جنہوں نے یہ بات کہی وہ کافر، جنہوں نے یہ بات کہی وہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے یہ بات کی خدا ہوئی ہے جو مسیح بیٹا مریم کا، یہ کافر ہے۔ اس کی تقریریں دو ہیں، ایک تقریر شاہ عبد القادر صاحب کی ہے،
ابن کثیر وغیرہ بھی لکھتے ہیں، شاہ بھی لکھتے ہیں کیا خدا وہی ہے، ان اللہ ہوا فصل ہے کہ نہیں، خدا خبر معرفہ ہے، بیچ ہو زمین فصل کی ہے، اللہ وہی ہے جو مسیح بیٹا مریم کو مراد کیا ہے، مراد کیا ہے، خدا وہی ہے جو عیسی علیہ السلام کی شکل میں آیا، خدا وہی ہے جو مسیح کی شکل میں آیا۔ آپ سمجھے، عیسائی کہتے تھے خدا وہی ہے جو مسیح کی شکل میں، جنہوں نے یہ کہا وہ کافر ہے، وہ سمجھے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، خدا وہی ہے جو مسیح بیٹا، یعنی خدا وہی جو عیسی السلام کی شکل میں آیا، بس ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بس نیچے آ جاؤ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دیکھا دیکھنا اس کی ترجیح کرتا ہے، یہ غلط ہے، جھوٹ کا آپ ہے، خدا وہ جو مسیح کی شکل میں آئے، کیوں غلط ہے، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تقدیم حق و تاخیر ہدے دیتی کس کا، حسر کا، حسر ہے نا، ساری بات چاہیے آسمان و زمینوں کی، ماں بہنا للہ، خدا کہتا ہے میری ہی قبضے میں ہے، لا عیسیٰ و امہ، لا عیسیٰ، ساری بات چاہیے آسمانوں کی زمینوں کی، ماں بہنا آسمان زمین کی، خدا کہتا ہے للہ، اللہ کی قبضے میں ہے، عیسی السلام کے قبضے میں، خدا کا قبضہ میرا ہے، عیسی السلام کا نہیں، قبضہ میرا ہے، بھائی مریم کی قبضے میں کچھ نہیں ہے، میرے قبضے میں ان اللہ رسول مریم کے نارے کیا ہے، ایک بھی تمہیں یاد ہوگا، میں نے تمہیں کہا تھا ایک کیا کہ جب کلام کی ابتدا میں حسر ہو، کلام کی ابتدا میں یا درمیان یا آخر میں حسر ہو تو ساری کلام کیا کرو، مانا کیا کرو، حسر و رضی سے، یاد ہے، یاد ہے، مانو تو کوئی کرتا ہوں، ساری بادشاہی آسمانوں کی زمینوں کی ماں بہن کے اللہ، خدا کے اللہ ہی کی قبضے میں، عیسی السلام کے قبضے میں، آگے یخلق ما یشاء، وہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا، مانا دیکھو حسر کا مانا وہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، لا عیسیٰ و امہ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر طاقت والا بھی اللہ ہے، لا عیسیٰ و، دیکھو اب تین باتیں ہو گئی، ہر چیز کا پیدا کرنے، ہر چیز کا ملک باسی جس کے قبضے میں ہو، جو چاہے پیدا کرنے والا ہو، ہر چیز پر قدرت والا ہو، خدا کہتا اللہ ہی ہے، دوسرا جب اللہ ہی ہے، عیسی السلام نہیں، اللہ کا قول ان اللہ، سمجھے بات نہیں سمجھے، یہ بہت کی تبدیل ہو جائے گی آخر میں، تو گویا کہ قرآن کا اور کتاب والو اب پیغمبر آ گیا ہے، کھول کھول کر بیان کرنے کا مسئلہ، تم نے چھپائے ہوئے تھے نا، تم تو کرتے تھے کیا، عیسی علیہ السلام کو پکارتے تھے، حاجتیں مانگا کرتے تھے، کھولے گا قرآن کیا کہتا ہے، او خدا کی قسم، خدا کہتا ہے او مجھے اپنی ذات کی قسم، وہ پکے کافر ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، آخر میں کیوں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء، اب میرے شیخ مانا دیکھو جو ابن کثیر بھی لکھا ہے، بہتر مجھے یہ معلوم ہوتا ہے، شاہ عبد القادر سے بھی، شاہ عبد القادر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، کیا ان اللہ رسول مریم کی معنی کیا ہے، خدا وہی ہے جو مسیح بیٹا مریم کے، کیا مانا، یعنی اللہ بھی کارساز ہے اور مسیح بھی، شکر مجھے یوں کہو، خدا بھی کارساز ہے اور مسیح بیٹا مریم کا بھی وہ بھی کارساز ہے، جتنا چاہے کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو مختار بنا دیا ہے، جس کے اختیارات بھی ہیں، جتنا چاہے نظام اعظم میں دخل دے، کارساز ہے، خدا نے کہا میرے پیغمبر کو جو یہ کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام بھی نظام اعظم میں کارساز ہے، خدا نے کو مختار بنا دیا ہے، لقد کفر، خدا کی قسم وہ کافر ہے، کیوں کافر ہیں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، خدا کہتا ہے بادشاہی میرے قبضے میں ہے، عیسی السلام کے قبضے میں کچھ نہیں، پیدا میں کر رہا ہوں، اسے پیدا نہیں کر سکتے، ہر کی طرف طاقت قدرت اللہ کو ہے، عیسی السلام کو کوئی طاقت بھی، جب طاقت بھی کوئی نہیں، پیدا بھی کچھ نہیں کر سکتے، بادشاہ بھی اللہ کو ان کے قبضے میں کچھ نہیں، لقد، آپ سمجھے کتنے بارے ہو گئے، دو، ایک وہ شکل والا بات، ایک یہ اس میں ایک بات سمجھ میرے
شیخ کیا عجیب فرمایا کرتے تھے، یہ جب قرآن آ رہا تھا عیسائی عیسی علیہ السلام کو کارساز سمجھا ہوا تھا، ان کو پکار رہے تھے، تو قرآن نے کیا کہا؟ کہو میرے پیغمبر نہ کہا دو کفرا، کفرا الذین قالوا ان اللہ، اگر وہی اسی قسم کی بات جس طرح نصارہ کہتے تھے وہی بات آج والا کوئی کہے رسول اللہ کے بارے میں، نہیں سمجھے بات کو؟ اسی قسم کا جملہ آج کوئی کہے رسول اللہ کے بارے میں یا کسی ولی کے بارے میں کہ تم کو قرآن کیا کہے گا؟ مثلا کوئی کہے ان اللہ ہوا محمد، ان اللہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی، ان اللہ فلان و فلان ہے، اللہ نصارہ کو تو قرآن نے کہا لقد کفرا کہا، قرآن نے بھی کہا، پیغمبر نے بھی کہا لقد کفرا کہا، کیوں جو یہ کہا ہے آگے کہ للہ ملک السماوات، ہاں اب لگاؤ نا، تو جو کہ ان اللہ ہوا محمد، ہوا حسین، ہوا فلان، ہوا فلان، ہوا فلان، شیعہ کہتے ہیں وہ حسین کو اختیارات دے دیا، ہوا علی وہ کہتے ہیں، وہ محمد جو کہتا ہے، جو یہ کہیں گے خدا وہی ہے جو یہ ہے، خدا نے ان کو بھی محتاج بنا ڈالا ہے، اختیارات دے دیے ہیں، جس طرح چاہے کرے، خدا کے تو میرے پیغمبر کہو جس طرح وہ کافر ہے یہ بھی کہا، سنی میری بات کو؟ ایک ہی کیوں؟ للہ ملک السماوات والارض، للہ تقدیم حسن طاہر وجد حسن کا ماقبل عبارت دیکھ لو کرینا، للہ لال عیسیٰ، للہ لال مریم، للہ لال محمد، للہ لال حسین، لال فلان، لال فلان، لال غیر اللہ، ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء لا غیر اللہ ولا لا شریک له لا غیر اللہ۔ اب سمجھ گئے؟ نیچے دیکھا گا تم نے پڑھا ہوگا، لکھا ہوگا نا، جہاں لکھا ہوگا للہ، للہ لکھا ہوگا لا عیسیٰ و امہ یخلق لا عیسیٰ و امہ ولا لا شریک له لا عیسیٰ و لکھا ہوگا نا، تو کئی روتے یہ لکھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا کرتے ہیں، آتا جاتے ہیں وہ کچھ نہیں تو یوں لکھاتے تھے، خدا کے بدو یہ تو بات ہے، یہ تو جنوں کے اشارے لکھی ہوئی ہے، سمجھ گئے؟ یہ تو تب سمجھ آتا ہے کس انداز سے پڑا ہوا، دیکھو سمجھو، ایک کتاب والو رسول آ گیا ہے، رسول آ گیا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے، مسائل بیان کرے گا جن کو تم نے چھپایا ہوا تھا، کیا بیان کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا، یہ کہتا ہے جن کا یہ عقیدہ ہو بقول شاہ عبد القادر کیا کہ جو کہتا ہے خدا وہی جو مسیح کی شکل میں آیا، یا جن کا یہ عقیدہ ہو خدا نے حضرت مسیح کو مختار بنا ڈالا ہے جس طرح چاہے کرے، مالک کو مختار خدا کے میرے پیغمبر صاحب کو جن کا یہ عقیدہ ہے لقد کفر، کیوں؟ للہ ملک السماوات والارض آ جائے گا، اگر ادھر ٹھہر جاؤ بھی چلتے جاؤ، بیچ میں ایک آیت رہ گئی اس کو میں بیان کروں گا۔ اچھا، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قولوا لمن يؤمن بكم بل انتم ممن خلق يوم يهد من شاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير۔ قالت اليهود والنصارى تھوڑا سا شکوہ ہے، شکایت، یعنی ان یہودیوں پر شکایت، بجائے ماننے کے لو دیکھو ان کے ہاتھ گدی نشینوں کا، ایسے گدی نشین بولے ہیں، وہ خدا کو ہدایت سیکھتے، وہ کوئی عقیدہ ٹھیک کر لیتے، وہ صحیح اپنے آپ کو کر لیتے، بجائے ٹھیک کرنے کے کہتے کیا مریدوں کو، مریدوں نحن ابناء اللہ، ہم بھی خدا کے لو، پیغمبر کو پیغمبر نہ، خود بھی کیا بن بیٹھے خدا کے بیٹے، کیا من کہتے ہیں جی وہ احباء محبوب اللہ کے بیٹے کو باپ کیا دیتا ہے، اختیارات دیتا ہے نا جی، پیغمبر تو پیغمبر بادشاہ، ہمیں بھی خدا نے اختیارات یوں کرتے ہیں، الو بناتے ہیں قوم کو، مریدوں کو الو بنانے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے، مریدوں کو کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم بھی کیا اللہ کے بیٹے ہیں، خدا نے ہمیں بھی اختیارات دے دی ہیں، احباؤ ہم بھی اللہ کے محبوب، جس طرح چاہے کریں۔ آخر میں قرآن کہتا ہے قل وَلِمَن يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، خدا تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تو کئی بات تمہیں پکڑتا رہا، تمہیں تباہ کرتا رہا، خدا کا قہر تم پر آیا ہے ظالموں، کیوں جھوٹ کہتے بیٹے بیٹے، بیٹوں کو باپ کبھی مارتا ہے، سزائیں دیتا ہے، تم پر خدا کا کئی بار غضب آیا شرک کی وجہ سے۔ انتم بشر مما خلق، تم آدمی ہو بغیر مخلوق کی طرح، یغفر لمن یشاء، بخشتا جن کو چاہتا ہے، عذاب دیتا جن کو چاہتا ہے۔ آگے یہ تو وہ اسی کے کام ہے،
بس پھر آگے دیکھا چھوڑتا نہیں قرآن، پھر آگیا قرآن دیکھا اصل موضوع کیا تھا. اصل موضوع میں جو عقیدہ کفر کا فتویٰ لگا رہا تھا نا، کفر کے فتوے کی جو بیان کی تھی للہ ہے، پھر چھوڑتا نہیں. للہ ملک السماوات والارض، کیا منا للہ، لال عیسیٰ، لال مریم، لال فلان، لال فلان، ملک مسیر. حاصل کیا نکلا؟ آگے دیکھو مکے والوں اور کتاب والوں رسول آ گیا ہے، کھول کر مسائل بیان کر رہا ہے، صاف ہے. مسئلہ کیا بیان کرتا ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا ہے، یا صحیح بات دوسرے تقریر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مختار بنا ڈالا، جس کو چاہے دے نہ دے، مالک مختار ہے. جن کا یہ عقیدہ وہ پرلے درجے کے کافر ہیں. اور چاہیے تھا یہ لوگ مان لیتے. دلیل کتنی صاف تھی، ان کے قبضے میں کچھ نہیں، سب اللہ کے قبضے میں ہے. ہر چیز پر قدرت اللہ کو، عیسیٰ کو کوئی طاقت ہو پیدا کرنا خدا کا کام، عیسیٰ کی کوئی طاقت نہیں ہے. اتنا مان لیتے، بجائے ماننے کے الٹا مریدوں کو کیا کہتے ہیں جی نحن ابناء، ہم بھی اللہ کے. اور بھائی مانو کیوں جھوٹ بکتے ہو، کیوں لوگوں مریدوں کو دھوکہ دیتے ہو، اور مریدوں کو دھوکہ دے دے کر گمراہ کر رہے ہو. ظالمو، اگر تم بیٹے ہوتے، محبوب ہوتے، خدا تمہیں عذاب دیتا. کئی بار خدا تمہیں پکڑتا رہا. مسئلہ وہی ہے، للہ ملک السماوات والارض. چھوڑتا نہیں قرآن. پھر آ گیا یہاں لکھا تھا اتباع کا جاءکم رسول، وہی بات ہے کہ جاءکم رسول اللہ. جو پیچھے پڑے پھر آگے کیا آ گیا؟ اعادہ بود اعادہ بود. نہیں سمجھی میری بات کو؟ اعادہ کیا منا؟ جو پہلے بات قرآن پاک کر چکا اسی کا اعادہ کر رہا ہے قرآن. کیوں اعادہ کرتا ہے جی؟ ایک بات نئی بات کہنی تھی. وہاں سے کیا رکھا جاءکم رسولنا یبین لکم، وہاں کیا تھا یبین لکم. یہاں ایک اور قید لگائی اللہ فترت من الرسل. پہلی بات آ گئی اللہ فترت من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر. یہ بات پہلے نہیں گئی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھا تاکیدیں دیکھنا قرآن کی کتنی توجہ دلا رہا. اور کتاب والوں ہمارا رسول آ گیا، کھول کر بیان کرتا ہے. کب آیا؟ اللہ فترت من الرسل، جب رسولوں کے ختم ہونے کا وقت آ گیا. رسولوں کے یعنی ایسے وقت آئے اب رسول آنے والا کوئی بھی. دیکھو خوش قسمتی ہے کہ آخری رسول، اب رسول آنے کا زمانہ نہیں رہا. یہ انتظار نہیں ہوگی کوئی اور آئے گا تو شاید وقت ہے ماننے کا، مان لو تو بڑا ہی اچھا ہے. آگے کیوں آیا؟ من ان تقولوا یا لے اللہ تقولوا، من اجلیہ ہے، من اس تمہارے کہنے سے، یا تاکہ یہ نہ کہہ سکو کیا یا اللہ ما جانا من بشیر ولا، یہ ہمارے پاس کوئی بشیر نذیر نہیں آیا تھا جی، ہم کتنا مانتے جی زمون سکا سنت راگلے جی مگسی کم جی معاف کوئی دوں. اور یہ تمہیں کہنے کا موقع یا اللہ ہمارے پاس کوئی بھی فقط جاءکم بشیر و نذیر، یہ پیغمبر بشیر بھی آ گیا، نذیر بھی آ گیا ہے. ماننے والوں کے لیے بشیر رہے گا، نہ ماننے والوں کے لیے نذیر رہے گا. واللہ پھر دکھا پاسم جو بننا کہاں لگے گا؟ یہ اسی دلیل کا خلاصہ بیان کرتے چلنا آتا ہے. دیکھا کہ نہیں؟ پہلے کیا کہا؟ یفرج من یفرج من یفرج اللہ سبحانہ ما بینا ہے نا، واللہ علی کل شیء. اصل بات کیا ہے؟ محور کیا ہے؟ ساری بات چاہیے آسمان زمین کی کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے. اور ہر چیز پر طاقت قدرت والا کون ہے؟ اللہ ہے. خدا یہ طاقت بھی مجھے ہے، عیسیٰ صاحب کو کوئی نہیں. ملک بھی میرے قبضے میں ہے، عیسیٰ کے قبضے میں نہیں. پیدا بھی میں کرتا ہوں، عیسیٰ پیدا کرنے والے نہیں. پھر کیوں بکتے تم ہو ان اللہ اور مسیح ابن؟ بات سمجھے ہو؟ ذرا قرآن کی ترتیب دیکھو. وہ صدرے مدرے بھی کرتے ہیں نا، وہ بھی آپ بکنے والے بھی کرتے ہیں. دلائل دیکھتے ہیں قرآن کی دلیل دیکھو کتنی ٹھوس دلیل ہے. کوئی آئے اس پر دم تو مارے. خدا کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے جو خدا کا میری ذات کے سوا عیسائی جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ پاک صاحب ہے، مالک و مختار ہے، ان کی شکل میں آیا ہے. بکتے ہیں وہ اس لیے خدا کہتا ملک میرے قبضے میں، ان کے قبضے میں نہیں. پیدا میں کر رہا ہوں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. قدرت ہر کی پر مجھے ہم کو کوئی طاقت ہو نہیں. سمجھی میری بات کو؟ نیوز جو بریلوی کہا کرتے ہیں جی قرآن کی آیت سے پڑھتا ہے جی بتوں والی، یہ تو سارا عیسیٰ صاحب کا نام ہے. ان اللہ والمسیح، یہ نہیں کہ ان اللہ والحجر.
یہ نہیں کہا ان اللہ ہو سلام، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا بریلوی او جی بتوں والی آیتیں پڑھتے ہیں، یہ مولوی غلام اللہ وغیرہ بتوں کی آیتیں پڑھتے ہیں. خدا کہتا ہے ان اللہ هو المسیح ابن، یہ نہیں کہا ان اللہ هو الصنم، ان اللہ هو الحجر فلان فلان، یہ نہیں کہا. والجبل نہیں کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ المسیح کو جو یوں کہہ دے ان اللہ هو القادر هو فلان وفلان وفلان، یہ کہنا لگا یہ بھی کہا. اب دیکھ لو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. انہوں نے کہا خدا عیسی السلام کی شکل میں آیا، آج بھی کہتے ہیں. وہی جو مستوی عرش تھا اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ بن کر، کہتے ہیں وہ اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ یہ شکل میں. اور شیعہ کہتے ہیں خدا کی وہی شکل جو علی کی شکل ہے. ایک ہی بات، حرام اللہ ذرا فرق ہے. ذرا ہو ابھی آئے گی انشاءاللہ تمہارے سامنے بیان کروں گا کبھی، وہ تو بعد میں آنے والی کتابیں نکالے کہ سارے تفصیلی ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں دیکھ لو بات کیا ہے جس پر قرآن زور دے رہا ہے. سارے قرآن پاک کا زور دیکھو، زور کس پر ہے قرآن کا؟ زور اس پر جو کہتا ہے خدا وہی ہے جو عیسی علیہ السلام خدا نے اختیارات دے دیے، یہ خدا کی شکل میں وہ قادر ہے. دلیل کی دار بدر کس پر مل رہا ہے؟ ملک السماوات والارض یخلق واللہ علی کل شیء، کس پر ہے نا. بیچ میں پھر کر جا کو رسول نے اعادہ کیا ہے. کیوں اعادہ کیا؟ ترغیب دیتے ہیں دیکھو اللہ فترۃ من الرسول، زمانہ وہ آ گیا کہ اب رسول آنے والا کہیں انتظار نہ ہو. اور کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ قیامت کے دن تمہیں کہنے کی یہ موقع نہیں ملے گی ما جانا من بشیر ولا، سمجھ گئے؟ اب سمجھو یہ مقام، اس لیے میں آہستہ ایسا کروں کہ مقام مشکل تھا. اب اس کے بعد میں کہتا ہوں، بات سمجھیے، اس کے بعد اب میں کہتا ہوں ارے مسئلے کی دار و مدار کس پر ہے؟ وہ کہ علت کی دار. اب ایک اور بات ہی کہتا ہوں، یہ ہو تو رہا نفی شرک کو پھر تصور، لیکن ایک میں نے کل تقریر میں کہہ دیا تھا کہ شرک فعلی کی نفی تب ہوتی کہ شرک تصرف کی نفی. کیوں؟ پہلے عقیدہ یہ ہو جائے کہ خدا کے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی نفع انسان کا مالک نہیں، کوئی کسی کو طاقت ہو. جب انسان کا عقیدہ ہو جاتا ہے مالک بھی کوئی نہیں، کوئی اس نظام عالم میں مالک و مختار بھی نہیں، کسی کو کوئی طاقت بھی نہیں، پھر خواہ بخواہ کی نیاز بھی کوئی نہیں دیتا ہے. نہیں سمجھے؟ نیازیں نہیں دیتا. کیوں؟ نیازیں تب دیتا میرا عقیدہ ہوتا ہے کہ پکارے سنتے ہیں مالک و مختار ہے. قرآن جب کھیلتا ہے کوئی مالک نہیں ہے، کوئی مختار نہیں ہے، کسی کو کی طاقت ہو. جب طاقت بھی نہیں، مالک و مختار بھی، تو نیازیں خود بخود ہو قانون ہے. شرک فعلی قرآن میں نہیں آئے گا جب تک شرک تصرف ہو. تو غور سمجھو، یہ جب اگر دل میں لگ جائے کہ ساری بادشاہی اللہ کے قبضے ہے، عیسی السلام کے قبضے میں نہیں، سارے نظام خدا ہی طاقت والا ہے، عیسی السلام طاقت والے نہیں، خدا ہی پیدا کرنے والا، دوسرا پیدا کرنے والا، تو نیازیں بھی کیا ہو جائے گی؟ رک جائے گی. تو دار و مدار اس پر ہوگی. تو آپ نے کہا رسول کا آخر جہاں سور ختم ہو رہی تھی، بالکل جہاں سور ختم ہوتی ہے، میں نے جملہ لکھایا تھا. اب سمجھاؤ گے اس جملے کو جو کل میں نے لکھایا تھا. سبا 177 میں ہے نا، 177 سمجھ میں ہے جہاں اخیر، یعنی میاتن سبعتم وسبعون، میاتن سبعتم وسبعون آخری سطر. للہ ملک السماوات والارض وما فیہم وہو علی کل شیء قدیر. دیکھا ہے یہاں جملہ مزار محرمت معلوم ہوتا ہے. یہ سمجھے؟ یہ جملہ وہاں کا تھا جہاں آج پڑھ رہے ہو، وہ جہاں آج پڑھ رہے ہو وہاں بھی جملہ سچ آگے یہاں بھی. نہیں سمجھے؟ یہاں میں نے دکھایا تھا جس چیز پر دار و مدار صورت کا محور ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے. ساری صورت کا محور کیا؟ للہ ملک السماوات لا حساب وہو علی کل شیء قدیر لا حساب. جب عیسی السلام کے قبضے میں ملک بھی نہیں اور طاقت بھی کسی چیز پر قدرت بھی نہیں، پھر پکارنے کے لائق بھی، جب پکارنے کے لائق نہیں تو نیازوں کے لائق بھی. سمجھے؟ میں نے کہا تھا نا ساری شرک فعلی اور شرک اعتقادی کی نفی کی دارمدار اس جملے پر. یہی صورت ساری صورت مائدہ کا خلاصہ کیا تھا؟ یہی تھا نا. دو شرک اٹھا رہا تھا نا قرآن، شرک فعلی کو بھی اور شرک پھر تصرف کو بھی. اب سمجھے میری بات کو؟ اب آ جا پیچھے لوڈی ہو گیا. سمجھے میری بات کو؟ اب بیچ میں ایک آیت ہے قرآن اس کی طرف اس کو بیان کرتا ہے. ابھی آیت کچھ کے بیچ میں قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ ہے یہ آیت. قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
ان اراد یولد المسیح مریم و امہ و من فی الارض جمیعا، یہ آیت ہے. یہ تردید کر رہا ہے قرآن ان اللہ اور مسیح ابن مریم کی. بات سمجھو، ایک تردید کی ہے دلیل کے ساتھ، اللہ کو بھی دلیل تھی نا تردید کے لیے، ایک ہی پہ نہیں رہ گی تھی آیت. کون وہ من یملک من اللہ شیئا، یہ کیا کہتے ہیں ان اللہ اور مسیح ابن مریم کہتے ہیں. میرے پیغمبر اگر یہ بات ہے کہ خدا نے واقعی ان کو مارے کو مختار بنا ڈالا ہے، جتنا چاہے کریں، ہے بالکل مارے کو مختار فرما دیجیے. من یملک من اللہ شیئا، کون مالک ہوگا اللہ کی طرف سے کسی چیز کا؟ یعنی کوئی مالک نہیں. کس بات کا؟ کوئی مالک نہیں. اگر خدا ارادہ کرے ایولک المسیح ابن مریم، کہ خدا ہلاک کر دے مسیح بیٹے مریم، ہلاک کر دے مسیح بیٹے مریم کو، ہلاک کر دے اس کی ماں کو، ہلاک کر دے من فی الارض جمیعا کو، سب کو ہلاک کر دے. کون بول سکتا ہے؟ سب کو ہلاک من فی الارض کو کر دے، عیسی علیہ السلام کو کر دے، اس کی ماں کو کر دے. ومن یملک من اللہ شیئا، کوئی خدا کے آگے ہے دم مارنے والا؟ جب کوئی نہیں، جب کوئی نہیں تو سارے اختیارات خدا کے قبضے میں ہے. ایک رائے کے دانے برابر بھی کوئی کسی کو اختیار ہو، یہ اس کی کیا ہے؟ ماقبل کی تردید. سمجھ گئے؟ یہ جھوٹ کہتے ہو کہ سارا نظام عالم اللہ تعالیٰ نے جو خود مختار ہے، اللہ عیسی صاحب کو اختیار آزاد دے دی ہے. خدا کہتا ہے کیوں غلط کہتے ہو؟ نظام میرا ہے. میں عیسی علیہ السلام کو، اس کی ماں کو، سارے نظام عالم کو پکڑنے لاؤں، ہلاک کرنا چاہوں، میرا بھی کون مار سکتا ہے؟ کیا اس کی دم مارنے کی بنیاد ہے؟ پیغمبر بھی دم تو نہیں مار سکتا. میں نے دیکھ رہا ایک دم کسی کو اختیارات ہو. ایک یہاں جو ہے ایک بحث چلتی ہے یہاں بڑی، سمجھے میری بات؟ تردید تو ہو گئی، تردید تو ہو گئی. تو یہاں یہی جواب ہر مقام پر تم دو گے جو کہیں گے ولانت اللہ نے کیا رات ہے کہ خدا کہتا ہے کیا غلط کہتے ہو؟ میں اگر کسی کو پکڑنے لگوں میرے بھی کوئی دم نہیں مار سکتا. وہ میرے محتاط ہیں، میرے قبضے قدرت میں ہے. اختیارات وغیرہ تو درکنار رہا، اختیارات دینے تو درکنار رہے. وہ تو جب چاہے جس طرح چاہے، کیا مجال ہے کس کے آگے اس کے آگے بولنے کی. اب ایک چیز ہے، اس آئے مسئلہ چلا ہوا ہے مرزائیوں میں اور مسلمانوں میں. مرزائی قائل ہے اس بات کے عیسی علیہ السلام مر گئے، کیونکہ مرزے کا یعنی آ نہیں سکتا تھا جب تک عیسی علیہ السلام کو موت ہونے کا قائل نہ ہو، کیونکہ کہتا ہے وہ مر گئے ہیں. تو جو حدیث میں آتا ہے ینزل فیکم ابن مریم، آئیں گے تمہارے میں بیٹے مریم کا آئے گا، اترے گا من السماء. وہ جو آنے والا ہے نا اس کو پہلے کو مارے تاکہ اس جگہ آنے والے کے لیے خود اپنے آپ کو آگے لگی میں آ گیا ہوں. وہ جو ینزل آنے والا تھا وہ میں تو ہوں. اس لیے احادیث میں جس قدر صفتیں آتی ہیں آنے والے کی، ساری صفت اپنے لیے بناتا ہے. ابن مریم بھی بن جاتا ہے بھائی، مان دمشق پر میں آئے گا منارس کا وہ بھی بن جاتا ہے. ہر چیز بنانے کی کوشش کرتا ہے، ساری تعمیلات و تحریمات کر 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 کے کوشش کرتا ہے وہ ساری چیزیں میرے لیے ہو جائے تاکہ وہ آنے والا میں بن جاؤں. سمجھ گئے؟ اس لیے وہ قائل علی صاحب کی بات. اچھا اس سنی بات، وہ کہتے ہیں مر گئے. مسلمانوں کا صحیح عقیدہ ایمان یہی ہے عیسی علیہ السلام زندہ ہے. سمجھ گئے؟ دو یہ دلیل پکڑی ہے مسلمانوں نے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسی علیہ السلام زندہ ہونے کی یہ دلیل ہے. کیوں؟ ان ہے آگے ارادہ ہے، آگے یہ لکھا. سمجھ گئے؟ ان بھی شک ارادہ بھی معلوم ہوتا ہے بھی مرے نہیں. ایوں نے کہا ان بھی زمان استقبال کے لیے معلوم ہوتا ہے بھی فوت ہو. سمجھ گئے میری بات کو؟ ان ارادہ یوں نے کہا، یہ خود لفظ کہہ رہے ہیں کہ عیسی السلام جب یہ قرآن کی آیت اتر رہی تھی، اترتے وقت معلوم عیسی السلام ابھی تک زندہ تھے، مرے. سمجھ گیا بات؟ نہیں سمجھے. اب مرزائیوں نے کہا اگر یہ بات لازم آتا ہے اس کی ماں بھی ابھی تک نہیں مری تو مان فی الارض والے لوگ بھی ابھی تک نہیں مرے، کیوں سب اس کی معصومات بنے ہیں نا. اس لیے مفسرین تفسیریں دیکھ لینا، وہاں لکھتے ہیں ان اراد یولد المسیح مریم وقت اہلک امہ، وقت
اہلکا، اور اللہ نے فوت کر دیا اس کی ماں کو، نکالتے کیوں نکالتے ہیں؟ ماں کا مرنا تو یقینی ہو چکا ہے، ماں کا مرنا یقینی ہو چکا ہے، سمجھے میری بات کو؟ اس لیے ماں کو اتنے کہتے تھے ماں کا مرنا تو یقینی ہو چکا ہے، کہا یہ بات عیسیٰ صاحب کی ناراض ہے، یہ ہے عام مفسرین بیداری وغیرہ سارے یہی کہتے ہیں۔ ان ارادہ ایو لکن مسیح مریم وا امہ ایک اعلیٰ کا، سمجھ گئے میری بات کو؟ بھی سمجھے ایک چیز۔ اب آج میرے شیخ انور حضرت مولانا انور شاہ صاحب مرحوم، دیکھو نا یہ جو ہے نا آیا جی، اب یہ ایک تحقیق ہے جو میرے شاہ صاحب کی تحقیق ہے، یہ جگہ مشکل کی مطابق استثنا کر رہا ہوں۔ اب شاہ صاحب کی تحقیق سنیے۔ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہاں اس آیت کا تعلق نہ عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے ساتھ ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ممات کے ساتھ ہے، نہیں سمجھے؟ نہ عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے ساتھ، نہ دونوں سجدہ ہے، یہ مسئلہ ہی وہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو دیکھنا ہے تو وہ پیچھے سورۃ نساء میں گزر وما قتلوہ وما انڈیا وہ تو سن لیا ہے۔ اب یہ بات سمجھیے میرے شیخ مولانا شیخ انور کے، حضرت صاحب کی رائے نہیں ہے، حضرت صاحب ان مسائل کی تحقیق نہیں کرتی، یہ شیخ کی تحقیق ہے، انور کی بہت عجیب تحقیق ہے۔ پہلے سمجھیے شیخ انور کی بات۔ ایک مسئلہ تم نے سنا ہوگا جس وقت ختم، یہ حصہ اول میں مضمون ہے، یہ دیکھنا یعنی کہ طرز بدل گئی، یا اہل کتاب قد جاءکم، بالکل نہیں طرز، یہ ہے حضرت شیخ کا سمجھ، خدا کی کروڑ حارف چیز پر رحمتے ہو۔ اب مضمون چلے گا تو حیران ہوگی، اس میں نیاز کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا، نہ تحریمات آئے گی، نہ نیاز آئے گا، نہ کچھ آئے گا۔ یہی چیز ہے سمجھنا، ایک مضمون کے ساتھ گیا ہے، دوسرا مضمون کے ساتھ گیا ہے، یہ مضمون کہاں ختم ہو رہا ہے، یہ بات بڑی مشکل تھی۔ ہم تو سمجھا رہے ہیں نا، ہم تو ایک شخص کے مضمون کا نکالا ہوا ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، نکالنا ہمارا کام نہیں ہے، نکالنا ایک شخص نے نکالا ہے مضمون، یوں سمجھا کہ کہاں تک مضمون جا رہا ہے، سمجھ گئے؟ قرآن نے خود مضمون جدا جدا کر کے لکھے تھے، لیکن اس کا سمجھنے بھی تو ہے نا بات ہے خیر میں، یہ تو ایک سمجھنی بھی بات ہے کہاں تک جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے حیران ہوں گے، ہم نام نہیں آئے گا، نہ نیاز کا، نہ کچھ نہیں آئے گا۔ اب جا رہا ہے یہاں سے مضمون ثانی، مضمون حصہ اول ہے، ایک مضمون ثانی۔ مضمون کون ہے؟ ثانی کیا ہے؟ نفی شرک تصرف، نفی شرک تصرف۔ پہلے کہتا نفی شرک کو پہلی، اب کیا نفی شرک کو پھر تصرف ہے، سمجھے میری بات کو؟ ہاں جی، اب دیکھیے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، یہ آیت سمجھ تب آپ کی پہلی آیت کو آہستہ آہستہ سمجھو، اچھا پہلے آہستہ آہستہ مضمون سمجھو تب جا کر کوئی نعمت لگاؤں گے، نعمت نہیں لگاؤں پہلے۔ اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، قد جاءکم رسولنا دو بار آئے گا، قد جاءکم، دیکھا پہلی بار قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب یعفو عن کثیر، پھر آ گیا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کتنی بار آ گیا قد جاءکم؟ پہلی بار قد جاءکم رسولنا، ایک کتاب والو آ گیا ہمارا پیغمبر، یبین لکم بیان کرتے تمہارے لیے کھول کھول کر اکثر مسائل جن کو تم چھپایا کرتے تھے، جن مسائل کو تم چھپایا کرتے تھے نا، تم تو بیان نہیں کرتے تھے نا، تم خیال کرتے تھے ہائے مرید جدا نہ ہو جائے، ہائے لوگ ہمارے مخالف نہ ہو جائے، اب ہمارا پیغمبر آیا ہے، سارے مسائل جو تم چھپایا کرتے تھے نا ان کو میرا پیغمبر کہا کرے گا کھول کرو۔ یہ کثیر اضافی نہیں ہے، فی نفسی ہی کثیر، جو مسائل جتنے بیان کا وہ بھی بڑے بس کافی مسائل تھے، کثیر بیان کرے گا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کئی مسائل سے درگزر کرے گا، بعض مسائل بیان کرتا جائے گا کھولے گا، اور بعض مسائل کو درگزر ہو، کیا مطلب درگزر؟ جو سرے دست جن کو ابھی ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہو نہیں، ان کو فی الحال بیان ہو
نہیں کرے گا. اچھا وہاں وہ مطلب ہوتی نہیں آگے بس بیان کرے گا. کر جا کو ایک ہو گیا, دوسرا کر جا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تاکہ آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی. وہ روشنی کے بعد تفسیریہ ہے, وہ روشنی آئی ہے. وہ کیا روشنی ہے؟ وہ کتاب مبین, وہ کتاب ہے یہ سمجھے, وہ کتاب مبین, وہ کتاب ہے جو حق بات ظاہر کرنے والی ہے. سورۃ حدید پارہ 27 نکالو. پارہ 27 ہے, صفحہ 755 ہے. 755 یعنی وہ سو پیزو پدوست, پیزو پدوست